اس وقت امت کے اوپر جو کڑا امتحان ہے، جس کرب کے اندر آج امت مسلمہ ہے، بالخصوص فلسطین کے جو حالات اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، دل مغموم ہے، پریشان ہے۔ ان حالات کے اندر جب ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو، قرآن مجید کو کھول کے دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ، پوری زمین کے اوپر کٹنے والا مسلمان، پوری زمین کے اوپر آج مظلوم مسلمان، پوری زمین کے اوپر مستضعف مسلمان، یا اللہ ہماری ہی زمین کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی بچوں کو یتیم، ہماری ہی عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے۔ قبلہ اول آج یہودیوں کے شکنجے کے اندر ہے، فلسطین کا کمزور مسلمان کہ جس کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تو یہ سب حالات دیکھ کر دل پریشان ہوتا ہے، اور ان پریشانی کے حالات میں جب ہم قرآن کو کھول کے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العالمین تسلی عطا فرماتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر آج دشمن کی حرکتیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں تو تمہیں غم کرنے کی، پریشان ہونے کی، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس زمین کے اوپر تم نے ہی غالب آنا ہے اگر تم مومن ہو۔ اس زمین کے اوپر انشاءاللہ الرحمن اسلام کی حکومت ہوگی، اسلام اور اسلام کے ماننے والے پوری زمین کے اوپر غالب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات میری نہیں کہ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، یہ بات تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، رب رحمان کی ہے۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آج کافروں کی یہ تمام کی تمام چیزیں آج مجھے تکلیف دے رہی ہیں، آج میری ہی مسجدیں گرتی ہیں، میری ہی عزتیں لٹتی ہیں، میری ہی عصمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، فلسطین کے کمزور بچوں پر بمباری کی جاتی ہے، ان کا خون بہتا ہے، یہ عارضی ہے انشاءاللہ۔ یہ ظلم کی شام ختم ہو جائے گی اور اسلام پوری زمین کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر ان کافروں کی، ان یہودیوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا کہ جن کی سازش، جو کافر چاہتے ہیں کہ اس زمین سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی سازشوں کو بیان کیا ہے۔ اصل میں قرآن سے تمسک، قرآن سے تعلق، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے پھر وہ مایوسی کی طرف جاتا ہے، اور مایوسی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ شہادتوں کا جو سلسلہ ہے، قربانیوں کا جو سلسلہ ہے، میرے محترم بھائیوں، شہادت یہ تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا مومن کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ دین در حقیقت آزمائشوں سے ہی تو بھرا ہوا ہے۔ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر کافروں کی سازشوں کو بیان کیا کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو فلسطینیوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سازش ہے۔ سازش کیا ہے؟ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، اللہ کے باغی اور دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں۔ یعنی ان کافروں کا ارادہ یہ ہے، ان کافروں کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، پوری دنیا سے کلمہ پڑھنے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کافروں کا ارادہ ہے جو رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے باغی اور دشمن، یہ یہودی، یہ اسرائیلی، یہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، انڈیا، یہ تمام کے تمام کافر، ان کی کوشش اور پلاننگ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو، یعنی دین اسلام کو، اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا ڈالے۔ گویا ایک چراغ جل رہا ہے، یہ پھونک ماریں گے وہ چراغ بجھ جائے گا۔ اتنا آسان سمجھتے ہیں یہ دین کو مٹانا، لیکن دنیا کے کافروں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے رب نے اس بات کا قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ رب رحمان ان کی کافروں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اس زمین کے اوپر اپنے نور کو، یعنی دین اسلام کو مکمل کر کے رہے گا۔ اب اس کے لیے آزمائشیں درکار ہے۔ یہ دین در حقیقت آزمائشوں کا نام ہے۔ نبی اور نبی کے ماننے والوں نے اس دین کے لیے، میرے محترم بھائیوں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیے اس دین کی آزمائش دینے والوں کے اندر اگر میں نام لینا شروع کروں،
جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ان پر آزمائشوں کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ دو چار نہیں، اللہ کی قسم درجنوں نہیں، سینکڑوں ہزاروں میرے نبی کے ماننے والے صحابہ نے قربانیاں دی۔ بلال کو دیکھیے، بلال نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ پوچھو بلال کا جرم کیا ہے؟ اللہ کی قسم اسلام کے سوا کوئی جرم نہیں۔ او خبیب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جرم پوچھو، خبیب کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ خبیب نے نبی کا دین اختیار کیا، رب رحمان کی توحید کے اوپر آئے، لا الہ الا اللہ کو پڑھا، آزمائشیں آئی، مشکلات آئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، او کیا جرم تھا سیدہ کا؟ ایک عورت کو اللہ کی قسم اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، سیدہ کا کوئی جرم نہیں سوائے اس جرم کے کہ وہ اسلام لے کر آئیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا تھا۔ ایک اونٹ یہاں کھڑا کیا گیا، ایک اونٹ یہاں کھڑا کیا گیا، ایک ٹانگ سیدہ کی اس اونٹ کے اوپر، ایک اس اونٹ کے اوپر، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا گیا، شرمگاہ پہ برچھے مار مار سیدہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ میرے محترم بھائیوں کیا جرم تھا سمیہ کا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اسلام۔ مصعب کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے احد کے میدان کے اندر۔ کون مصعب؟ عرب کا شہزادہ مصعب، جو اسلام لانے سے پہلے اگر ایک بار ایک کپڑا اپنے جسم کو پہن لیتا، دوبارہ کسی نے اس کے جسم پہ وہ کپڑا نہیں دیکھا۔ وہ مصعب بن عمیر جو عرب کا شہزادہ تھا، ایک ایسی خوشبو بہترین لگاتا، جہاں سے گزرتا لوگوں کو معلوم چل جاتا کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں، چونکہ پورے عرب میں وہ خوشبو خریدنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی۔ لیکن اسلام لانے کے بعد مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں۔ آج احد کا میدان سجا ہوا ہے، احد کے میدان کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی مصعب بن عمیر عرب کا شہزادہ شہید ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کفن دینے کے لیے چادر مکمل نہیں۔ اللہ کے نبی منہ ڈھانکتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں منہ ننگے ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یعنی اتنی قسمہ پرسی کا عالم تھا اور مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا تھی۔ لیکن یہ اسلام کے ماننے والے میرے محترم بھائیوں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ان پہ مشکلات بھی آئیں، آزمائشیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، لیکن ان آزمائشوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وہ ثابت قدم رہے، وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔